اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے میرے نزدیک جو زیادہ راجح ہے کہ اس کو اولاد بھی اللہ نے خوب دی تھی. جیسے درختوں پر پھل لگتا ہے تو انسان کے لیے اس کی اولاد جو ہے اس کے پھل کی حیثیت رکھتی ہے، تو گویا کہ اس کو اولاد بھی ملی تھی. فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے، ان سے وہ گفتگو کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے کہیں بڑھ کر ہوں مال میں اور نفری میں. اب یہ نفری کے حوالے سے میں نے کہا نہ لہو ثمر، اس کے بیٹے بھی تھے، اولاد بھی تھی، تو اس کے حوالے سے وہ نفری کی بات بھی کر رہا ہے، میرے بازو بھی بہت ہیں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے جان پر ظلم کر رہا تھا، یعنی اسی گمراہی کے اندر مبتلا تھا. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ بھی کبھی اجڑ سکتا ہے. کیا مجھے دھمکا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں تم میری یہ دولت سلب نہ کر لے؟ دیکھو میں نے کھجوریں کس حساب سے یہاں پر لگائی ہیں کہ کوئی اگر آئے بھی، کوئی باد سرسر آئے یا کوئی اور بھی ہوا کا تیز لو کے جھونکے آئیں تو وہ میری انگوروں کے بیلوں تک نہ پہنچے. یہ گویا کہ سینٹینلز کھڑے ہوئے ہیں، کھجور کے درخت جو ہیں وہ روک رہے ہیں. پھر میں نے یہاں پہ آب پاشی کا نظام ہے، نہر چلی ہوئی ہے. ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ جو ہے کبھی یہ کہ برباد بھی ہو سکتا ہے. وما اظن الساعة قائمة، اور یہ جو تم قیامت وغیرہ کی بات کر رہے ہو، اول تو میرا گمان نہیں ہے کہ کوئی قیامت کھڑی ہونے والی ہے. وما اظن الساعة قائمة، میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت ہونے والی. ہاں ڈکوسلے سے ہیں، کچھ بڑوں سے سنا تو ہے. اور یہ کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کے پاس، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو مجھے وہاں لازماً ملے گا بہت بہتر لوٹ کر. اب اس کے اندر ایک فلسفہ ہے ان کا کہ جب اللہ نے مجھے یہاں دیا، اللہ کے وہ منکر نہیں تھے، اللہ نے مجھے یہاں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں چہیتا ہوں، لاڈلا ہوں، یا اللہ نے مجھے کچھ صلاحیتیں دی ہیں، میں نے بڑی عمدہ پلاننگ کر کے باغ بنائے ہیں، سارا اس کا بندوبست کیا ہے. تو یہ میری جو صلاحیت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی جو میرے اندر ہے، یہ جو خیر ہے، یہ کہاں چلا جائے گا؟ آخرت میں بھی مجھے پھر ملے گا اور اس سے بہتر ملے گا. اور تم جیسے یہاں جوتیاں پٹخار رہے ہو ایسے ہی وہاں پٹخارو گے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر بالفرض ہو ہی گیا ایسا، لوٹا ہی دیا گیا میں اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو اس سے بھی بہتر مجھے وہاں پر ملے گا. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، اب اس اللہ کے بندے نے جو نیک بندہ تھا کہا اس سے، اس کے ساتھی نے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور ان سے گفتگو کر رہا تھا، أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر گندے پانی کی بوند سے بنایا، ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، پھر تجھے ایک پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا. اب یہاں اور تجھے کفر کون سا کیا؟ یعنی یہ کہ وہ رب مان رہا ہے اللہ کو، اور رب کے ساتھ اس نے کسی اور کا ذکر نہیں کیا ہے. مطلب یہ کہ آخرت کا انکار در حقیقت اللہ کا انکار ہے. اگر تم آخرت کے بارے میں جو کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہونے والی بات ہے، تو چاہے تم اللہ کو اقرار کر رہے ہو لیکن حقیقت میں اگر آخرت کو نہیں مانتے تو گویا کہ اللہ کا انکار ہے. لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي، لیکن جہاں تک میرا معاملہ ہے، میں نے تو اللہ کو اپنا رب مانا ہوا ہے، وہی میرا مالک ہے، آقا ہے. وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ اللہ کے بندے جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، تو نے باغ دیکھا، پھلا ہوا ہے، ہرا بھرا ہے، ہر طرف منظر جو ہے بڑا دل خوشکن منظر ہے، تو کہتا ما شاء اللہ. یہ پھر وہی مجلسی کلمہ آ گیا جس میں توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. ماشاء اللہ، یہ جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا، یہ سب اس کے فضل و کرم سے ہے. لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا. اگر اللہ کی طرف سے یہ بات نہ ہوتی تو میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی. اللہ ہی کی ہے در حقیقت، یہ دین ہے اسی کی عطا ہے. ان ترن انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں تم سے کم ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو مجھے تو اپنے رب کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ جب چاہے مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے سکتا ہے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور تیرے باغ کے اوپر وہ کوئی اوپر سے کوئی لو کا جھونکا ایسا بھیج سکتا ہے، من السماء، آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، کہ یہ پورا باغ جو ہے یہ جو ایک ایسا چٹیل میدان ہو کر رہ جائے کہ یہاں کوئی درخت رہے نہ بیلے رہے. معلوم ہوا کہ ہر چیز جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، یہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے. اور یصبح ماؤہا غوراً، یا اللہ آسمان سے کوئی ایسی نہ بھی بھیجے کوئی چیز بلا، تو اس کا پانی ہی جو تمہارا یہ جو چشمہ چل رہا ہے، وہ پانی ہی اگر زمین کے اندر گہرا اتر جائے، یہ چشمہ خشک ہو جائے،
فلن تستطیع لہ طلبا، اور پھر تو پانی کہیں سے لا نہ سکے تو یہ باغ خود بخود اجڑ جائے۔